ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، کہ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو پہنچے گا انہیں عذاب بوجہ اس کے کہ وہ حکم عدولی کیا کرتے تھے، یعنی فسق کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے آیتیں عطا فرمائی، یعنی قرآن مجید عطا فرمایا، یا دیگر سابقہ انبیاء کو جو صحف اور کتابیں عطا فرمائی گئیں یا معجزات عطا فرمائے گئے، تو جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ان آیتوں کو، ان کتابوں کو، ان معجزات انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا، تو اس کے وجہ سے ان کو عذاب عطا فرمایا جائے گا، کیونکہ ان کے جو انکار ہے وہ بوجہ نافرمانی کے ہے۔ ان کا انکار لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو علم نہیں تھا، بلکہ ان کو تمام معاملات کا علم ہونے کے باوجود اور ان کو اس بات پہ یقین تھا اور ان کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ انبیاء ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزات عطا کیے گئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان انبیاء علیہ السلام پر اترنے والے آیات معجزات کو نہیں مانا علم رکھنے کے باوجود، تو انہوں نے یہ کام جو ہے یہ نافرمانی کی وجہ سے کیا، اور تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کے لیے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمائے گا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ میں یہ بات نہیں کہتا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہ یہ کہوں گا کہ میں خود غیب کو جان لیتا ہوں، یعنی از خود دونوں باتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمائیں، تاکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تنقیص نبوت کرنا مقصود نہیں تھا کہ نبی کی تنقیص کی جائے، نبی کے اندر یہ نقائص کو بیان کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طرح بہت سارے لوگ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقیص کرتے ہیں اور نقص نکالتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک بالواسطہ طور پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، آپ کے اختیارات کی نفی کر کے، آپ کے پاس آپ کی جو ہے بے دست و پا ہونے کی کا الزام لگا کے، اور آپ کا بے علم نعوذ باللہ من ذالک ہونے کا الزام لگا کے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی ذات ہے، یعنی ذاتی علم کی اور ذاتی مال دولت اور اسباب اور خزانوں کی نفی ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر بلند مقام کے باوجود مقام الوہیت نہیں رکھتے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے درمیان ایک جو فرق ہے خالق اور مخلوق کا، مالک اور مملوک کا، اور رب اور مربوب کا، یہ سارے فرق جو ہے یہ جو ہے وہ سامنے رکھے جائیں، تاکہ کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے بلند درجات کو دیکھ کر کے کہیں یہ نہ کرے کہ وہ آپ کی عبادت شروع کر دے اور آپ کو خدا ماننا شروع کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ سابقہ امتوں کے اندر یہ روایات موجود تھیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے عیسائیوں نے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے یہودیوں نے ان کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرا دیا اور خدائی کے اندر شریک ٹھہرا دیا اور ان کو الہ ماننا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال قریب کے زمانے کے اندر موجود تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 یا 576 سال کے بعد، 571 زیادہ صحیح ہے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا تو یہ قریب کا زمانہ تھا کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا تھا اور خدا کی ذات میں شریک قرار دیا تھا. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑھ کے ہے. آپ افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. آپ کے معجزات، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کا قرب الہی تو تمام انبیاء سے زیادہ ہے. تو یہاں زیادہ خطرہ تھا کہ لوگ آپ کے کمالات کو دیکھ کے اور کہیں آپ کی معبودیت کا اعتراف نہ کرنے لگے. اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، اللہ کی طرف سے کسی اور ہدایت نے نہیں آنا، اس لیے اللہ رب العزت یہ تمام باتیں آنے والے وقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سارے حکامات ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ قیامت تک کوئی بھی بندہ یہ جرت نہ کر سکے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو مقام معبودیت پر فائز سمجھنے لگے. تو اس مقصد یہ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبانی یہ دعویٰ کرایا کہ میں اپنے طور پر کوئی خزانے نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کے خزانے اپنے طور پر میرے پاس نہیں ہے اور نہ اپنے طور پر میں کوئی غیب کا علم جان لیتا ہوں، کیونکہ عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا بھی علم غیب عطا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کے بتانے سے ہوا ہے. اور یہ علم جو ہے جتنا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا کیا، کتنے غیبی خبروں سے آپ کو آگاہ کیا، کتنے غیبی علوم سے آپ کو آگاہ کیا. اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو کتنے غیبی علوم سے سرفراز فرمایا. کوئی بندہ آپ کے علم کی حد مقرر نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی علم ہے، جتنا بھی علم ہے، وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی علم نہیں ہے. جتنے بھی علوم غیبیہ آپ کو ملے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. پھر فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی. ہزاروں لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ آپ انسان ہیں، آپ بندے ہیں، آپ آدمی ہیں، آپ بنی آدم میں سے ہیں. حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت سید آمنہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. تو یہ سارے جاننے کے باوجود جب آپ نے اپنی ملکیت کی نفی کیوں کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی شان اتنی بلند ہے، آپ کی عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ فرشتے آپ کے خادم کے طور پر جانے جاتے ہیں، ملائکہ آپ کے خدام ہیں. لہذا کہیں کوئی یہ بات نہ سمجھ لے کہ چونکہ ملائکہ آپ کے خدام ہیں لہذا آپ بھی ملکیت اختیار کر گئے ہیں، آپ بھی بشریت آپ کی ختم ہو گئی ہے اور آپ ملکیت اختیار کر گئے ہیں. اس چیز کی نفی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ ولا اقول لکم انی ملک، کہ اے میرے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت میری طرف وحی فرماتے ہیں. پھر یہاں پر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ کریم لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ ان کو یہ بھی ذرا تک بتا دیں، جب آپ اپنے ذات کے اندر سے خزانوں کی، مال دولت کی، اسباب کی، علم کی، اپنے ملکیت کے مقامات اور مرتبے کی نفی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو صرف وحی الہی کا پابند بنا رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی ارشاد فرما دیں قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے میرے محبوب آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ کیا کبھی برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ آپ کو جاننا چاہیے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے تو پھر میرے مقام اور مرتبے کو بھی پہچاننے کی کوشش کرو کہ میرے اوپر جو وحی الہی آتی ہے، وہ جو علم کی دریا بہتے ہیں وحی الہی کی صورت میں، تو یہ عام آدمی
اور میرے درمیان یہ فرق ہے کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوں۔ افلا تتفکرون، کیا تم ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔